الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالی
حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے تواضع کو عنوان بنا کر کچھ گزارشات کی، چند اس کی ذہن میں رکھیں، پھر ہم ایک بالکل ہی نئے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ تواضع کا مطلب تھا عاجزی انکساری، ہر آدمی کے ساتھ ہمدہ پیشانی سے ملنا، ہر آدمی کی عزت وقار کا خیال رکھنا۔ سرکار کا ارشاد ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کرو، اور ہم نے کچھ اقوال یہ بھی بتائے کہ جس میں علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کو بھی حقیر سمجھے گا اپنے سے تو اس میں تواضع نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اور سب کو اپنے سے برتر سمجھے، ایک یہ معنی تواضع کا۔ اور ہم نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ ام المومنین نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے کہا، اے جماعت صحابہ، ایک نیکی ایسی ہے کہ جس سے تم لوگ ابھی غافل۔ سوال کیا گیا کہ وہ نیکی کیا؟ فرمایا اس نیکی کا نام ہے تواضع۔ آدمی کا یہ جوہر ہے، اور جب آدمی تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا حقیر سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا، اور جو اپنے آپ کو بلند سمجھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل اور حقیر کر دیتا۔ اور آپ کو یہ حدیث بھی میں نے سنائی تھی کہ دو فرشتے جو ہر آدمی پر معین، جب آدمی اکڑ پھوں جب کرتا ہے تو اس کی گردن کو وہ جھکاتے ہیں، اور جو آدمی عاجزی انکساری سے جب جھکتا ہے تو فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، یعنی اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا تواضع سے متعلق۔ آج ہم نے یہ عنوان اپنے ذہن میں بسایا، تفکر، غور اور تدبر کرنا اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس لیے ہم نے اس آیت مقدسہ کا سہارا لیا جس کا آخری جملہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا جسے ہم نے تلاوت کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے حبیب ارشاد فرما دو کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ تعالی کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اللہ تعالی کے کلام کا متحمل نہیں، یہ بہت بڑے پہاڑ۔ فرمایا وہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم لوگوں سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور اور تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں اور اس میں غور اور فکر کریں۔ سب سے بڑا تفکر جو ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، جیسا کہ ہم عرض کریں۔ پھر اس کے بعد تفکر یعنی غور اور تدبر کرنا، غور کرنا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تفکر مت کرو، اس میں غور و فکر مت کرو، بلکہ اللہ کی نشانیاں میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے جو عجائبات وہ غرائب دنیا میں موجود ہیں ان میں تفکر کرو، ان سب کو دیکھو۔ ان سب میں تفکر کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تم قدرت کی نشانیوں میں تفکر کرو گے، غور کرو گے، تو اللہ پر یقین بڑھے گا، معرفت الہی حاصل ہوگی۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے گا، اس کی معرفت ہوگی،
اور جب معرفت ہوگی تو ایمان میں تازگی اور بالغی پیدا ہوگی، پختگی پیدا ہوگی، ایمان اس کا کامل ہو جائے گا۔ جب وہ ان میں تفکر اور تدبر کرے گا، اللہ کی صفات، اللہ کی نشانیوں میں تدبر اور تفکر کرو، خبردار اللہ کی ذات میں تفکر اور تدبر مت کرنا، اس لیے کہ اس کی ذات ہماری عقل، فہم، خرد سے بالکل برا، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ ہماری آنکھوں کا ہمارا حجاب۔ مثال کے طور پر جیسے ایک جانور ہے جس کو چمگاڈر کہتے، یہ پرندوں میں واحد جانور ہے جو دودھ دیتا اور اس میں انڈے نہیں بلکہ بچے پیدا ہوتے۔ یہ عموماً رات میں پرواز کرتا، دن میں پرواز نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی اور سورج کی نورانیت کی متحمل اس کی آنکھیں نہیں، اگر دھوپ نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، بالکل نظر نہیں آتا۔ اب مجھے بتائیے کہ چمگاڈر جو دن میں بیٹھ کر کے کہیں کہے کہ سورج میں تو نور ہی نہیں ہے، سورج میں تو کوئی تابانی نہیں ہے، سورج میں تو کوئی نورانیت نہیں ہے، تو کیا سورج کا قصور ہے کہ چمگاڈر کی کمزوری اور اس کی آنکھ کا قصور ہے؟ بلا تشبیہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایسی ذات کہ جس میں غور تدبر ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم میں وہ طاقت اور قوت ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالکل لوگوں کی عقلوں سے، فہم سے بالکل ورا ہے۔ جیسا کہ ہم موقع ملے گا تو آگے عرض کریں گے کہ اس کی ذات میں تدبر کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ علماء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم اور فضل عطا فرمایا، وہ اس میں غور اور تدبر کریں تو وہ اس لائق ہے، لیکن عوام یا ہم لوگوں کو اس میں غور اور تدبر کی گویا بالکل بھی گنجائش نہیں۔ اب آئیے کہ وہ قرآنی معاملات جس میں غور و تدبر کرے تو معرفت الہی سے آدمی بہرابر ہوتا، اللہ کی نشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ مقدمہ کیا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا کہ آج کل یہ وہم اور یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات کو تو پڑھتے، خدا کی قدرت کا انکار کرتے، نہ جانے کس قسم کی بک بک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر وہ قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں تو دیکھیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں۔ کبھی آپ نے غور و تدبر کیا؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ فرمایا گیا کہ تم نے سورج کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باندھ دیا، ایک مستقر میں وہ گشت کرتا اور اس سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ پھر تم غور تدبر کرو کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں دن چھا جائے یا دن میں رات چھا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے باندھے ہوئے قانون مخلوق کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو راتیں ایک ساتھ آ جائیں یا دو دن ایک ساتھ آ جائیں۔ یہ سب بندے ہوئے ہیں پورے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے اس زمین میں تیر، اور ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود۔ سورج کو دیکھیے، ایک سورج ادھر سے گردش کرتا، مغرب سے نکل کر مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا اس کا دورانیہ 12 گھنٹے 9 گھنٹے، جیسا موسم کا حال، گرمیوں میں اس کا دورانیہ بڑھ جاتا، پھر بتدریج سردیوں میں اس کا دورانیہ کم ہونے لگتا ہے، رات بڑھنے لگتی ہے، کبھی دن بڑھنے لگتا ہے۔ اور بعض ستارے ایسے ہیں، سبحان اللہ، امام غزالی نے اپنی تحقیق میں کہا کہ بعض ستارہ ایسا ہے کہ جو ایک دن میں گردش کرتا ہے، بعض ستارے ایسے ہیں جو ایک ہفتے میں گردش کرتے ہیں، یعنی پورے آسمان کو عبور کرتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو ایک سال میں گردش کرتے ہیں۔ امام غزالی یہ تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ ایک ستارہ ایسا ہے جو 30,000 سال میں اپنی منزل کو طے کرتا۔ فرماتے امام غزالی کہ ایک ستارہ ایسا جو زمین سے 100 گنا زیادہ، حالانکہ وہ ستارہ، اور غور سے آپ دیکھیں تو بالکل چھوٹا اور مہین سا ہمیں نظر آتا۔ اس سورج کو دیکھیے جو ایک تھال کے مانند نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد میں اور جب غروب ہوتا ہے
تو یہ پورا دورانیہ وہ ایک دن میں طے کرتا، جبکہ یہ سب جانتے سائنس کے طالب یہاں موجود ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ زمین سے کئے گنا سورج جو ہے وہ زیادہ ہے؟ یہ عجیب و غریب کرشمے آپ قدرت کے دیکھیے تو صحیح کہ جو ایک مستحق اور ایک منزل ہے اس میں چلتے ہیں۔ پھر رب کریم فرماتا چاند کو دیکھو کہ ایک 14ویں رات میں نظر آتا، پھر اس کے بعد بتدریج ختم ہونے کے بعد بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کھجور کی ڈالی، یعنی بالکل باریک سا۔ جب دوبارہ یعنی یکم تاریخ کو دیکھیں آپ کہ بھائی وہ 29 کو کہ صبح اب یکم ہے تو کتنا باریک سا آپ کو چاند نظر آتا۔ اللہ اکبر! یورپ میں ایک ملک ایسا ہے کہ آدمی وہاں جا کر قدرت کی نشانی دیکھے، اور لاکھوں آدمی اس نشانی کو دیکھنے کے لیے عزیزان گرامی وہاں جمع ہوتا۔ سال میں ایک دن ایسا آتا کہ ادھر سے سورج آیا اور ادھر غروب ہوا، غروب ہونے کے فوراً بعد تھوڑی دیر میں ادھر سے طلوع ہو جاتا۔ اس نقشے کو دیکھ کر کے لوگ جو ہیں وہ سن کر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، بڑے بڑے دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر قدرت کا یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ ابھی سورج یہاں غروب ہوا اور غروب ہوتے ہی دوسری جناب چند تھوڑی سی دیر کے بعد ادھر سے طلوع ہو جاتا۔ اللہ اکبر! اور کیجیے آپ یورپ کے تقریباً اکثر شہر بمے لندن، یورپ، یہ ہالینڈ اور گویا بیلجیم، اسپین اور جناب جرمن وغیرہ وغیرہ، یہاں پر تقریباً 2 مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں سورج مغرب کی طرح غروب ہوتا، اور جہاں 2 مہینے عشاء کا وقت ہوتا ہی نہیں۔ سورج ہمارے علم توقیت کے اعتبار سے کبھی 15 ڈگری سے نیچے نہیں ہوتا، یہ 18 ڈگری پر پہنچے تو عشاء کا وقت ہوتا، مگر یہ 18 ڈگری پر نہیں پہنچتا، 15 ڈگری، اور 15 ڈگری سے طلوع ہو جاتا، وہ یا 2 مہینے تک وہاں عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ بحث ایک الگ ہے فقہی، ہم اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتے کہ یہ ہم نے کہہ تو دیا، آپ کہیں گے مولانا وہاں عشاء کی نماز کا کیا ہوگا؟ ایک قول علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز کیسے؟ عشاء کی نماز ہی نہیں وہاں۔ لیکن اہل علم بزرگ علماء یہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ منسوخ ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھی جائیں تو اس نماز کی قضا پڑھی جائے گی۔ جو نماز، بعضوں نے یہ کہا کہ وہاں قضا اور ادا ایک ہی طریقے کی ہے کہ قضا بھی اسی طرح، ادا بھی اسی طرح جب وقت نہیں پایا جائے، لیکن اس میں صحیح قول یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو قضا کیا جائے۔ غرض یہ کہ جاتے جائیے اور دنیا کے کرشمے دیکھتے جائیے۔ اللہ اکبر! ایک عجیب و غریب آپ کو فرحت اور ایک عجیب و غریب آپ کو مسرت ہو۔ ابو لیث سمرقندی ایک بہت بڑے فقیہ گزرے سمرقند۔ علامہ ابو لیث سمرقندی حدیث نقل کرتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی رات کی چاندنی رات میں، جو ہمارا عنوان ہے غور و تدبر و تفکر، چاندنی رات میں چاند کو اور ستاروں کو دیکھ کر اور اس میں غور و تدبر کرے۔ سبحان اللہ! باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے کیسے ستارے پیدا کیے، کیسا آسمان ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے اور جناب اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اور تعریف کرتا رہے تو فرماتے ہیں کہ ایسے تدبر اور جو قدرت کے کرشموں میں تدبر اور غور و تفکر کرے تو فرمایا ایسے آدمی کو ایک ایک ستارے کے بدلے ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ قدرت کی نشانے میں تدبر کو آپ نے دیکھا، یعنی ایک ایک نشانیوں کو دیکھنے ستاروں کے ایک ایک ستارے کا ثواب اس کو ملے گا۔ آپ بتائیے آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا آسمان کے ستارے کتنے، کیا مطلب ہوا غور اور تدبر میں جو نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص قدرت کی نشانیوں میں، قرآن مجید کی بتائی ہوئی نشانیوں میں، دین میں تدبر اور غور کرے، فرماتے اس کا ایک لمحے کا تدبر 100 سال کی عبادت سے زیادہ افضل۔ دین میں تدبر کرنا، غور کرنا 100 سال کی عبادت سے اس کو عزیزان گرامی میں زیادہ قرار دیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ اس میں غور و تدبر کرے گا تو آدمی کی قدرت، اللہ کی ذات پر اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اور بعضوں کا تدبر، میں نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے معروف شاگردوں میں، اور یہ شاگردی کرنے کے بعد ان کا رجحان طریقت اور تصوف کی طرف زیادہ ہوا،
اس لیے انہوں نے طریقت تصوف میں زیادہ شہرت پائی. ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے. اب یہ آج کل کی طرح بڑے وسیع و عریض مکان نہیں ہوا کرتے. ایک مکان ایک سے لگا ہوا، اپنی چھت پر چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد میں ستاروں کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے میں ایسے گم ہو گئے کہ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیسا آسمان بنایا، کیسا چاند، کیسے ستارے. اس تدبر کرتے کرتے حضرت داؤد طائی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ بالکل بے ہوش ہو کر پڑوسی کے مکان میں گر گئے. یعنی اس میں غور تدبر کرنے میں وہ اتنے منہمک ہو گئے قدرت کی نشانیوں میں کہ وہ پڑوس کے مکان میں گر گئے. پڑوسی سمجھا کوئی چور کود گیا، فوراً بستر سے اٹھا اور ننگی تلوار لے کر کے آیا مار. جب اس نے دیکھا کہ حضرت داؤد طائی ہیں، اپنی تلوار رکھ کر پوچھا حضور کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ یہ مکان میں کیسے آپ گر گئے؟ فرما میں تو بس کچھ نہیں جانتا، میں تو بے ہوش ہوں. میں بے ہوش ہو گیا اور گویا میں آسمان کی نشانے میں تدبر اور غور کر رہا تھا اور مجھ پر بالکل ایک کیفیت گویا ایسی طاری ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو کر پتہ لگا جب ہوش آیا کہ تمہارے مکان میں گرا ہوا. تو آپ نے دیکھا لوگ الدین میں قدرت کی نشانے میں کیسے تدبر کرتے. سبحان اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں اور بعد بھی انہوں نے معقول کہی، فرماتے میرے عزیز تو ذرا زمین کی نشانیاں دے. تو دیکھتا ہے کہ پانی کا ایک ایک بوند اپنے ہدف پر پڑتا. اس میں کون سا جانور پینے والا ہے، یہ کون سے درخت کی آبیاری کے لیے، گھاس کی آبیاری کے لیے کون سا ہے، لوگوں کے پینے کے لیے یہ کون سا. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، 100 آدمی مر گئے، 150 آدمی مر گئے، یقیناً بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی ان بے گناہوں کی مغفرت فرمائے. مگر یہ دیکھا کہ یہ پانی نہ آئے، یہ کروڑوں آدمی پیاسا مرے گا یا نہیں؟ ان کو پانی آئے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر. فرمایا آسمان کی نشانیاں، بادل کی نشانیاں، بارش کو دیکھو اور ان ساری نشانیوں کو دیکھو. اور ایک دانے کو دیکھا جو آدمی کہتا رہے بھائی مرنے کے بعد کون اٹھایا جاتا، کیا ہوتا، کیسے آدمی زندہ کرے گا. قرآن مجید فرقہ فرمائے یہ تم دانے کو دیکھو، جب تم بوتے ہو، بونے کے بعد اس پہ پانی ڈالتے اور اس کے بعد درخت نکلتا. درخت نکلنے کے بعد اس میں کبھی ایسا ہوا کہ باجرے کا دانہ ڈالا ہو تو جوار پیدا ہو جائے، جوار کا دانہ ڈالا ہو جناب تو چاول پیدا ہو جائے، دھان اگر ڈالی ہے تو گیہوں پیدا ہو جائے. ایسا قدرت کا قانون ہے، جو بیج بو گے اسی کے مطابق اس میں سے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی درختوں کو پیدا کرتا. پھول دیکھیں، درخت دیکھیں، گنتے رہیے اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی تعریف کرتے رہیے. امام غزالی فرماتے ہیں کبھی تم نے اس پہ غور کیا کہ یہ دنیا کتنی ہے اور دنیا میں پانی کتنا، دنیا کتنی اور اس کا پانی کتنا. فرماتے ہیں کہ سمندروں کو سامنے رکھا جائے تو یہ دنیا ایسا لگے جیسے کہ کسی محلے کے چند استبل. یعنی وہ اتنی چھوٹی دنیا ہے پانی کے مقابلے کہ پانی اس سے بہت زیادہ ہے دنیا میں. دنیا کی خشکی تو بہت چھوٹی. امام غزالی فرماتے ہیں جب دنیا کی نشانیاں زمین کی اتنی ہیں تو سمندر کی کتنی ہوں گی. سمندر تو اس دنیا سے بڑا ہے. فرماتے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سمندر کی نشانیاں تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی کہ جو زمین پر نشانیاں. جانور کو دیکھیے، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے کہ رب کریم نے تمہاری خدمت کے لیے جانوروں کو کیسے پیدا کیا. اللہ اکبر. روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتا. میں ایک مرتبہ ہندوستان کے سفر پہ تھا، ایک تھانے دار سر لگ گیا، کہنے لے مولانا آپ لوگ بڑے ظالم، بکرے کو ایسے ذبح کر کے کھا جاتے ہو، خون نکلتا تڑپتا رہتا، تمہیں رحم نہیں آتا. ہم نے پوچھا اچھا یہ بتائیے، بریلی شریف میں یہ مذاکرہ ہو رہا، ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے صاحب کہ یہ بکرا اور بکریاں پورے بریلی شریف میں روزانہ کتنی ذبح ہوتی ہوں گی؟ بہت بڑا شہر ہے بریلی. کہنے بھی کم سے کم 10,000 تو ذبح ہوتی ہوں گی. میں نے کہا بہت اچھی بات کہی آپ، یہ بتائیے کہ ایک بکری کتنے بچے دیتی؟ کہا 1 یا 2. میں نے کہا تم اعتراف کرتے ہو کہ 10,000 روزانہ ذبح ہوتی اور 1 یا 2 بچے دیتی ہے بکری، یہ بتاؤ کتیا کتنے بچے دیتی؟ کہنے کہ 10 یا 12 دیتی. میں نے کہا کتوں کو کوئی کھاتا؟ کہنے کوئی نہیں کھاتا. میں نے کہا تھانے دار صاحب یہ بتائیے کہ بریلی میں کتوں کی تعداد زیادہ ہے یا بکریوں کی تعداد زیادہ؟ کہنے کہ تعداد تو بکریوں کی زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟
کتوں کو کوئی کھاتا نہیں، ایک کتیا 10 بچے دیتی، ایک بکری 1 یا 2 دیتی، 10,000 روزانہ ذبح ہو رہے، اور پھر بھی جناب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. سبحان. آپ جانوروں کو جانور جو کھانا کھاتے ہیں، آپ جائیں تو آپ کو گھن آئے، آپ پہنچیں گے نہیں وہاں، اور اس کے بعد قدرت کی قدرت دیکھ کیسے جو سامنے آپ کے گندی چیز نظر آ رہی ہے، لکڑی بھوسا، کھانے کے بعد اس کے پیٹ سے کتنا نفیس دودھ نکلتا، بالکل صاف اور شفاف. کبھی دودھ پیتے آپ کو گھن آتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں جناب کیا کیا گند پھیلا کر رکھ دیا، اس کو کھا کر اس میں سے دودھ نکل رہا. رب کریم فرماتا تم دیکھو، ایک چمنی کو سمندر میں ڈالو، تیرے گی یا ڈوبے گی؟ کچھ تھوڑا بول دو بھائی، ڈوب جائے گی. یہ لاکھوں من کے جہاز لوہے کے ہیں یا نہیں، یہ کیوں نہیں ڈوبتے؟ اللہ اکبر فرماتا ہے دیکھو تم کشتیوں میں بیٹھتے ہو، ادھر کی سیر ادھر کی سیر کرتے ہو، یہ تمہیں کون بچاتا؟ صرف ہم تمہیں بچانے والے. اگر سمندر میں تمہاری کشتی چلے ہم ڈبا دیں، کون تمہاری فریاد کو آئے گا، کون تمہاری مدد کو آئے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو نشانیاں ہیں قدرت کی، جو ہمیں کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور اور تدبر کرو. امام غزالی کہتے ہیں سمندر کی نشانیاں اس سے بھی، اس لیے غور و تدبر. میں چند باتیں اپنے مشاہدے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، غور و تدبر کیجیے. میں تقریباً 82 کی بات ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ، جو حضرات جغرافیہ جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن یہ جب آپ گلوب زمین کا سامنے رکھیں تو بالکل زمین کی جڑ میں کیپ ٹاؤن، بالکل زمین کی جڑ میں، کہ جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے، پانی پانی شروع ہوتا. میرے ساتھ اور بھی 2-1 حضرات وہاں موجود تھے، علامہ شاہ احمد نورانی، پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب، پروفیسر شاہ فرید الحق بھی زندہ ہیں. یہ دنیا کا سرا ہم نے عبور کیا. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ محکمہ باضابطہ، اور وہاں جو آدمی کیپ ٹاؤن کے اس پہاڑی کو عبور کرے وہ ایک سند دیتا ہے باضابطہ نام لکھ کر کے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کا آخری سرا عبور کیا ہے. اب چونکہ کوئی خاص ٹائٹل تو تھا نہیں، اس لیے ہم نے اس کو محفوظ بھی نہیں رکھا، لیکن وہاں پہنچے. اب دیکھیے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 2 سمندر، ایک ہے اوقیانوس اور ایک ہے بحر عرب، یہ دونوں سمندر آن کر آپس میں ملتے. آپ حیران ہوں گے، گھنٹوں ہم دیکھتے رہے کہ دونوں سمندر کے درمیان ایک لکیر ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کے پانی کا رنگ اور ادھر کے پانی کا رنگ اور. مرج البحرین یلتقیان بینہم برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ وہ نشانیاں کہ دونوں پانی اور بیچ میں ایک دیوار، قدرتی طور پر پانی، دونوں کا رنگ الگ، ادھر کا پانی نہ ادھر آتا نہ ادھر کا پانی ادھر آتا. جس کا جی چاہے ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن میں اب بھی جا کر اس تماشے کو دیکھ سکتا. امام غزالی صحیح فرماتے کہ دنیا سے تو بہت زیادہ سمندر، مگر اس کی نشانیاں اتنی ہیں کہ دنیا سے بھی زیادہ. آئیے میں اس کی چند نشانیاں بیان کرتا ہوں اپنے مطالعے کے مطابق. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ لوگ دریائی سفر کرنے لگے، دریائی سفر کر تو زمین آ گئی، لوگوں نے کیا کیا، کشتیاں روک لیں، اپنے کشتیاں وہاں جناب ان کے لنگر کاٹ دی، سارا قافلہ اتر گیا. سبحان اللہ، خوش ہے کہ بھئی سمندر کے درمیان ایک زمین کا کوئی جزیرہ ہاتھ آ گیا ہو، جیسے اس پر سب اٹھ گئے، بیٹھ گئے، سونے لگے، لیٹنے لگے. اس کے بعد جب انہوں نے آگ جلائی تاکہ کچھ کھانا پکائیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں، تو اب جب آگ جلی تو زمین میں حرکت پیدا ہوئی اور یہ پتہ لگا کہ زمین نہیں ہے، کوئی بہت بڑی مچھلی ہے جو سمندر میں بیچ میں آن کر کھڑی ہو گئی. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں کہ آدمی کو اس پہ زمین ہونے کا گمان ہوتا. میں نے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے مہمات اور واقعات میں پڑھا، ایک جماعت صحابہ جب پہنچی سخت بھوک کی، کچھ نہیں ان کے پاس، ایک مچھلی سمندر کے کنارے آ گئی، انہوں نے اس کو کسی طرح پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ہفتوں اسے کھاتے رہے. تو فرماتے ہیں ایک صحابی کی مچھلی اتنی بڑی کہ جب ہم اس کو کھانے لگے، سینکڑوں لوگ تھے، تو اس کی جو ہڈی تھی بیچ کی، وہ اتنی بڑی ہڈی تھی کہ اس کے نیچے سے اونٹ گزر جائے. کیسے کیسے عجائب بات سمندر میں ہے کہ آدمی وہاں پہنچ نہیں سکتا. اسی طرح ساؤتھ افریقہ ڈربن میں نے دیکھ ایک مچھلی گھر. ارے آپ دیکھیے صاحب قدرت کی نشانیاں، ایک سے ایک قسم کی مچھلی، آدمی حیران ہو جائے دیکھ کر کہ سمندر میں اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی. ایک بات مجھے یاد آ گئی اور وہ بات
اس لیے مجھے یاد آ گئی کہ میں نے کہیں ڈاکٹر اقبال کا شکوے میں ایک ایسا شعر پڑھا جو ڈاکٹر اقبال کی بہت ہی زیادہ قابل گرفت تھا، جس کو میں آگے بیان کروں گا۔ سمندر کے جانوروں میں ایک جانور جس کو سیپ کہتے، جس کو صدف بھی کہتے، آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی کھال کیسی ہوتی ہے، بالکل پتھر کی طریقے سے، یہ دو اس کے جزو ہوتے ہیں اور یہ ایسے کھلتا، ایسے کھلنے کے بعد میں اس کے اندر ایک جانور بھی ہے۔ میں نے باہر ملکوں میں دیکھا تو مجھے تو بہت تعجب ہوا کہ چینی یہ سیپ لوگ سمندر میں سے لاتے ہیں اور اس کو پانی میں رکھتے ہیں جانور کو زندہ، اللہ کی پناہ وہ سیپ کو نکال کر کے چینی اور جاپانی اندر کا جانور کھاتے ہیں، وہ جو اندر کا جانور ہے وہ کھاتے ہیں، جن کو حرام حلال کی تمیز نہیں۔ ہم نے جب دیکھا کہ اس کو کھول کر ذبح کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ اپنا گوشت یا سبزی خریدنی تھی وہ بھی ہم نے نہیں لیا، اتنے منوس لوگ ہیں اس کو کھاتے ہیں، تو بالکل دل اچاک ہو گیا۔ پوچھا کہ صاحب یہ تو یہاں شوق سے کھایا جاتا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت کہ رب کریم نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں جو چیزیں دی ہیں، ایسی ساری ناپاک چیزوں سے اللہ کے رسول نے ہمیں بچا لیا۔ تو فرما دیکھو ہم تمہیں تعداد تو نہیں بتائیں کہ 2000 چیزیں حرام اور 5000 چیزیں حلال، بس ہم تم کو یہ بتا دیتے کہ ہم نے جو تمہارے پاس رسول بھیجا ہے وہ ناپاک چیزیں تم پر حرام کرتا اور پاک چیزیں تم پر حلال کرتا۔ ایک قانون دے دیا کہ ہمارا رسول پاک چیزیں ہم پر حلال کرتا اور ناپاک چیزیں ہم پر گویا وہ حرام کر دیتا۔ چین والوں کو دیکھیے، ہم نے چین کا سفر کیا 86 میں، تو ہمارے جو پروٹوکول افسر تھے وہ کہنے لگے مولانا آپ مسلمان ہیں ذرا دیکھ سمجھ کے کھائیے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو کھانا نہیں، ہم تو یہاں سے پاکستان سے کھانا لے کر آئے۔ کہنے لگے چینی قوم ایسی ہے کہ نیچے خالی پانی کا جہاز چھوڑتی ہے اور اوپر خالی ہوائی جہاز چھوڑتی ہے، باقی سب کھا جاتی، چوہے کھا جائے، گرگٹ کھا جائے، مینڈک کھا جائے، چھپکلی کھا جائے، سب کچھ کھا جاتی۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا، ہم اس کے قریب نہیں جاتے، پاک چیزوں پر ہمیں حلال کر دیا۔ میں ذکر کر رہا تھا سیپ کا، قدرت دیکھی اللہ تبارک و تعالی، کہیں تحقیق میں آپ پڑھ بھی لیجئے گا، تصدیق کریں گے میں صحیح کہہ رہا۔ نظام دیکھیے قدرت کا، یہ سیپ میں کیا ہوتا ہے، اس میں اصلی موتی پیدا ہوتا، اس سیپ میں صدف میں اصلی موتی پیدا ہوتا جو آپ کے نگینے میں، خواتین کے ہاروں میں اور ناک کی لونگ میں، بندے میں، جانے کہاں کہاں جڑا جاتا۔ بعض شوقین ایسے حضرات میں نے دیکھے کہ سچی موتی کی ان کے پاس تسبیح بھی، گویا تسبیح بھی اس سے بنائی جاتی۔ یہ موتی پیدا کیسے ہوتا ہے؟ قدرت کا شاہکار دیکھی، واہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہی جانے۔ یہ سیپ سمندر کے بالکل جڑ میں رہتی۔ موتی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ سیپ باہر سمندر کے آتی، سمندر سے آنے کے بعد اپنے منہ کو کھولتی، یہ دونوں سیپ ایک دوسرے جدا ہو جاتی۔ جدا ہونے کے بعد ایک لغت میں دیکھیے ایک ابر ہے، ابر نیسا، اس کو کہتے ہیں ابر نیسا۔ ایک پروگرام کے تحت وہ آسمان پر آتا اور اس میں سے شبنم برستی۔ یہ شبنم کا ایک قطرہ صدف اپنے منہ میں لیتی، منہ میں لینے کے بعد اپنے آپ کو بند کر سیدھے زمین میں چلی جاتی۔ جیسے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے تک، اسی طرح سیپ اس ابر نیسا کے قطرے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر کے پالتی، اور پالنے کے بعد جب نکالا جائے تو اس کے پیٹ میں سے سچا موتی نکلتا، سچا موتی نکلتا۔ اس کا جب منہ کھلا، یہاں ابر نیسا جب اس پہ برسے تو برسنے کے بعد اگر سیدھے اس کی حلق میں چلا جائے تو بہترین قسم ایک موتی پیدا ہوتا جس کو در یتیم کہتے۔ ایک موتی سیپ میں اگر ایک پیدا ہو اس کو در یتیم کہتے۔ اگر وہ ابر نیسا کا قطرہ کہیں ادھر ادھر لگ جائے، لگنے کے بعد گرے تو چھوٹے میں تقسیم ہو جاتا، اس لیے باریک باریک سے موتی اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر یہ سیپ سمندر کا پانی اپنے منہ میں لے لے کیا موتی بنے گا؟ کسی کو اقبال کہتا ہے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ کوئی مولوی اس وقت اقبال کو سمجھاتا ہو بھلے مانا، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، اگر سمندر کا پانی اس میں چلا جائے تو اقبال صاحب کیا موتی پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ لگتا ہے کہ اس رموز سے اقبال واقف نہیں تھا،
جس میں وہ قدرت کا شکوہ کرتا کہ سمندر سے شبنم مل رہی ہے پیاس. ارے یہ پیاسا سمندر کے وہ ببر نیسا کی شبنم نہ پیے, پانی اگر سمندر کا پیے تو کیا موتی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. یہ قدرت دیکھیے, نظام دیکھیے, کیسا ٹائم ٹیبل کہ ادھر ابر آئے گا اور ادھر جناب سیب باہر نکلے اور ابر نیسا صرف اسی پہ برستا جو کسی آدمی کو پتہ نہیں لگے کہ ابر نیسا, اور وہ اپنا کام برسا کر چلا جاتا اور سیب اپنے اندر اس کو لے کر اور اس کو کھولتی ہے. وہ ایک اگر دانہ پیدا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ در یتیم. وقت اجازت نہیں دے رہا. ایک بات اور میں نہایت شر و بس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کر دیتا, وہ یہ ہے عزیزان گرامی, میں نے کہا نا کہ ایک قطرہ اگر اس میں گر جائے اس کو در یتیم کہتے. لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. ہمارے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی در یتیم کہتے. لوگ یہ سمجھے کہ اس در یتیم کا معنی یہ ہے کہ حضور کے والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, کوئی عزیز اقارب نہیں تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ کوئی ایک لاچار قسم کے آدمی تھے, ایک معذور قسم کے آدمی تھے معاذ اللہ, تو اس لیے ان کو در یتیم کہا جاتا. جب دیکھیے صاحب کتابوں میں آتا کہ دیکھیے حضور کی ذات کو دیکھیے یہ در یتیم ہے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا کہ یہ ان کے والدین انتقال کر گئے اس لیے یتیم بچہ تھا, اس لیے در یتیم کہا جاتا. ارے در یتیم کا معنی یہ ہے پوری کائنات میں ایک, سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں در یتیم جو سیپ میں جائے اور ایک ہی موتی پیدا, اس کا نام اصل میں در یتیم ہے. تو جتنے لوگ پہلے آئے, جتنے آئندہ آئیں گے, ان سب میں ایک ہی در یتیم اور یکتا ہے, اور وہ ہے پیارے مصطفیٰ کی ذات. اس در یتیم کو بھی ذہن میں رکھیے. در یتیم کا معنی یہ نہیں کہ جس کے والدین انتقال ہو جائیں, جو بیٹا بے سہارا, اس کو در یتیم کہا جاتا. در یتیم کا معنی پوری کائنات میں یکتا, اس لیے موتی کو بھی در یتیم کہتے. تو آپ نے دیکھا ادھر سے ابر نیسا آیا اور یہاں سے سیب نکلی. وہ کون سی قدرت ہے جو سیب کو اوپر لا کر کہتی کہ منہ کھول, اب ابر نیسا تجھ میں برسے گا اور تو موتی پیدا کرے. یہ وہ نشانیاں ہیں کہ دیکھو, غور کرو, تدبر کرو اس میں, تو کیا ہوگا؟ قدرت کی نشا میں تدبر کرو گے تو معرفت الہی ظاہر ہوگی, معرفت الہی سے سینہ بہرابر ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا خبردار قدرت کی نشانیوں میں تو غور کرو مگر خدا میں غور مت کرو. مشکاہ شریف میں پورا باب جس کو کتاب الوسوسہ کہتے, امام غزالی نے بھی لکھا, دوسرے اکابر علماء نے بھی لکھا, لیکن مشکاہ شریف کا حوالہ وہ سب پر بھاری اور بھرکن. وہ یہ ہے کہ جب تم ذات میں غور کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ چمگادڑ کی طریقے سے دن میں آنکھیں کھولو گے تو نتیجے جانتے ہو کیا نکلے گا؟ سرکار فرماتے اللہ اکبر, شیطان تمہارے پاس آتا, تم سے کہتا یہ تم نے قدرت کی نشانیاں دیکھی. سورج کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہو گے اللہ نے پیدا کیا. چاند کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہو گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہ کہے گا جناب یہ درخت کس نے اگائے؟ تم کو اللہ نے. یہ سمندر, یہ پینے کے پانی, یہ ساری نشانیاں کس کی ہیں؟ کس نے بنائے؟ تم کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. پھر تم کو باتوں میں لگا کر کے پوچھے گا پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ بس جب یہ وسوسہ دل میں آئے فوراً پڑھو آمنت باللہ ورسولہ, میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول. اور ایک حدیث شریف فرمایا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ آئے تو فوراً تم کیا کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ لیا کرو. اور فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے, ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی خدا کی یقین نہیں کرتے, بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر اس میں تدبر نہیں کرتے. اسی جگہ جو فرمایا لعلکم یتفکرون, لعلکم تتفکرون, خدا خود قدرت کی نشانیاں دیکھ اور اس میں غور اور فکر کرو. اور جو لوگ اس میں فکر کرنے والے, دین میں تدبر کرنے والے, اللہ اکبر, وقت تقریباً ختم ہو گیا مگر ایک دو باتیں اور سن لیجئے کہ جو لوگ دین میں تدبر کرتے ہیں ان کا حال اللہ اکبر. صرف بطور نمونہ ارشد کہ یہ موضوع بہت ہے جس میں بہت کچھ کہا جا سکتا. دین میں غور تدبر کرنے والوں کا عالم امام شافعی فرماتے, میں ایک دن اپنے استاد کے یہاں مہمان ہوا. ان کے استاد کون تھے؟ حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ. امام محمد کون ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. میں نے کیا کیا کہ ان کے یہاں مہمان ٹھہرا. جب میں مہمان رہا تو میں نے دیکھا یہ ان کے استاد بھی یہ رات بھر سوتے رہے. میں دیکھ رہا تھا رات بھر سو رہے اور میں رات بھر نفل پڑھتا رہا, رات بھر نفل پڑھتا رہا. اور دل میں یہ گمان کیا کہ بڑی عجیب بات ہے
کہ شاگرد تو رات بھر نوافل پڑھ رہا اور استاد جو ہے وہ سو رہا. شکوہ پیدا ہوا ذہن میں. اور اس کے بعد راز کب کھلا کہ جب فجر کی اذان ہو گئی حضرت امام محمد اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو نہیں کیا اور سنتوں کے لیے نیت باندھ لی. اب امام شافعی کا ذہن ذرا فوراً ایک جھٹکا لگا. یہ کیا بات, یہ تو رات بھر سو رہے, بے وضو کے سنت تو پڑھ نہیں سکتے, کتنے بڑے امام. نماز کے بعد پوچھا حضور میں تو رات بھر نفل پڑھتا رہا, تو آپ تو رات بھر سوتے رہے. فرمایا امام شافعی سے کہ تم تو رات بھر نفل پڑھتے رہے اور یقیناً اللہ کی طرف سے تمہیں اس میں ثواب ملے. رات بھر نفل تم نے پڑھے, یقیناً تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے. اور فرمایا تم نفل پڑھ رہے, میں اپنے بستر میں لیٹ کر قرآن میں تفکر کر رہا, غور کر رہا, تو آج کی رات میں نے صرف آج کی رات قرآن مجید فرقان حمید سے 1000 مسائل کا استنباط کیا. آج کی رات میں آنکھ بند کر کے لیٹا رہا اور قرآن میں تدبر کرتا رہا تو میں نے 1000 مسائل قرآن مجید فرقان حمید سے نکالے. میں امام شافعی, تم نے دن رات بھر نوافل پڑھ کے تو تم نے خود اپنا بہت بڑا بھلا کیا, مگر میں نے 1000 مسائل نکال کر پوری امت مسلمہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے میں نے سامان پیدا کر دیا. اپنے غور پر میں تدبر صلی اللہ اکبر دین میں کیا جائے, فقہ میں کیا جائے. اور فرما یرید اللہ بہ خیرا, اللہ کتاب مشکا شریف میں جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ کرے, آپ جانیں بھئی یہ فلاں آدمی تو یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا, یہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس کے بارے میں خیر کا ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری حدیث ہے. ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غالباً اس کے روایت کسی کی بھی, تو فرماتے ہیں کہ یہ جاننا چاہو کہ اللہ اس پر مہربان ہے, تفقہ فی الدین, اللہ اس کو دین میں تفکر دے دیتا, تو اس کو کیا تفقہ دے دیتا, دین میں سوچ اور بچار کا جذبہ اس کو عزیزان گرامی دیتا. اور دنیا میں علماء نے ایسے ایسے نقش قائم کیے ہیں کہ دنیا میں کہیں آپ کو مثال نہیں مل سکتی. علامہ شمس الدین محمد بن احمد امام سرخسی کے نام سے موجود ہیں. اللہ اکبر. پہلے تو میں پڑھ کر سمجھتا تھا کہ شاید ہمارے حنفی علماء نے کچھ چڑھا بڑھا کر کے بیان کر دیا, مگر دنیا اسلام کے صف اول کا موقف جب ڈاکٹر حمید اللہ خان بھاولپور یونیورسٹی میں جب لیکچر دیا اور اس لیکچر میں اس واقعے کو نقل کیا تو میں نے کہا چلیے اب یہ معلوم ہوا کہ دنیا بھی اس کو مانتی, محض حنفیت کی بنیاد پر ہم ہی معتقد نہیں. ڈاکٹر صاحب نے لیکچر دیا, سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ حضرت امام سرخسی رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں ایک بادشاہ نے لوگوں پر کیا نام ہے غلط قسم کے ٹیکس لگا دی, اپنی عیاشی کا وہ یا سامان کرنے کے لیے لوگوں پر ٹیکس لگا دی. امام سرخسی نے فتویٰ دے دیا بادشاہ کے خلاف, یہ لوگوں پر ظلم ہے, ٹیکس کو واپس لیا جائے. بادشاہ نے قید کر دیا. بادشاہ اتنے ظالم ہوتے کم وقت کہ یہ تھانے میں جیل میں کہیں بند کرے, آدمی کو کھانا پانی ٹائم پر مل جاتا, نماز پڑھ لیتا, استنجا کر لیتا, آرام سے وضو کر لیتا اور صحبت اپنی جگہ. اس کمبخت نے امام سرخسی کو کنویں میں قید کیا, ان کو کنویں میں قید کیا, اور کنویں میں اندھیرا, کوئی اجالا, کوئی کتاب نہیں. اور فقہ کے اتنے بڑے امام 5ویں صدی ہجری کے. اب شاگرد پریشان تھے کہ استاد سے پڑھیں کیسے, انہوں نے رسائی حاصل کی سب سے. بادشاہ کسی کی سفارش نہیں مان رہا. خدا کا کرم یہ ہوا کہ ایک کی سفارش بادشاہ نے مان. کہنے ٹھیک ہے, مگر پڑھیں گے کیسے کہ ان کو کنویں سے نکال دیا جائے اور تمہیں سبق پڑھا کر پھر کنویں میں ڈال دیا جائے. فرمان نہیں, تم لوگ کنویں کے کنارے بیٹھ جاؤ, کنویں کے کنارے بیٹھ جاؤ اور یہ تمہیں اندر سے سبق پڑھائیں گے, تم اوپر سے سننا. شاگردوں نے اس کو بھی غنیمت سمجھا. شاگرد روزانہ کنویں کے گرد بیٹھ کر اپنے استاد سے سبق پڑھا کرتے. آپ حیران ہوں گے, ششدر ہو جائیں گے کہ آزادی جیسے میں اور آپ جو عمر گزار رہے ہیں, ارے ہم نے تو آزادی کی قدر ہی نہیں کی. یہ دیکھیے قید خانے میں رہ کر امام سرخسی نے المبسوط جو امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کا یوں کہنا چاہیے کہ مرجع اور ماخذ ہے, صرف کنویں میں سے اس کو املا کرایا. شاگرد اوپر کتاب ان کے پاس نہیں, کنویں سے املا کروایا. شاگرد اوپر لکھتے, فرماتے جی آگے بولیے, آگے لکھ دے, آگے بولیے, آگے لکھتے.
آپ حیران ہو کہ مبسوط کی 30 جلدیں کنویں سے انہوں نے املا کرائیں. کیا تدبر ہوگا، کیا غور و فکر ہوگا، کنویں میں بیٹھ کر مبسوط کی 30 جلدیں املا کرائیں. کبھی زیارت کرنی ہو تو میں 30 جلدیں الحمدللہ مدینہ شریف حاضر ہوئی. میں وہاں غالباً بیروت یا مصر کی چھپی ہوئی لے کر کے بھی آیا ہوں جو ہمارے کتب خانے میں موجود ہے. مبسوط کی 30 جلدیں ایک شخص نے بغیر کسی کتابت اپنے ذہن اور تفکر کو کام میں لاتے ہوئے وہاں سے املا کرائیں. شاگرد کا حضور امام اعظم کے کتب سیر ہے، ذرا اس کی شرح کر دیں. امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے. اب کتاب سیر کہاں ہے؟ کتاب السیر کبیر ایک صغیر بھی کہا عبارت پڑھو. شاگرد اوپر سے عبارت پڑھتا امام اعظم کے ایک لائن، وہ فرماتی امام اعظم کی مراد یہ ہے، امام اعظم کے دلائل یہ قرآن کی اس آیت سے دلی، اس حدیث سے دلی. یہ ساری کتابیں 4 جلدوں میں املا کرائیں جو بعد میں 8 جلدوں میں ہو گئیں. اور سب سے پہلے دکن حیدرآباد عثمانیہ یونیورسٹی سے 4 جلدیں چھپی ہیں اور اس کے بعد یہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں چھپ سکی. شاید چھپ گئی ہوں تو میرے علم میں نہ ہو. اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ عظیم 12 کتابیں امام سرخسی نے تقریباً 12 سال میں کنویں میں رہ کر کے ڈکٹیٹ کروائیں. دیکھا آپ نے تدبر، دیکھا آپ نے غور. اس لیے فرمایا لعلکم یتفکرون لعلکم تتفکرون. ارے قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی تعریف کرو، دیکھتے جاؤ، اللہ کی تعریف کرتے جاؤ، یقین محکم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت بڑھے گی. وما علینا الا البلاغ.